اس وقت مریم نواز لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی نائب ان کو کوئی اطلاع ملی، اس پہ انہوں نے ان کے گھر پہ جب وہ گئے تو پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر نے، پی ٹی آئی کے ممبر نے، پی ٹی آئی کے رکن نے سیدھی گولی اس کانسٹیبل پہ چلائی اور سینے میں گولی لگنے سے وہ کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ اور اس کانسٹیبل کے 5 بچے ہیں۔ ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھا۔ یہ ARY کا مائک اٹھا لیں یہاں سے پلیز۔ میں کسی بلیک میلر چینل کو جو کسی ایجنڈے پہ ہے، میں اس کا مائک یہاں نہیں، یہ اٹھا لیں پلیز، تھینک یو۔ جو بھی یہاں پر ARY کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک ایسا چینل جو کہ ایجنڈے پہ ہے، اداروں کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس نے اس سے 40 ارب روپیہ کھایا ہے اور وہ اپنے پیسے کو بچا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں سب سے بڑی بیٹی اس کی 11 سال کی ہے، چھوٹا بچہ اس کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے، بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اور یہ تو آج انہوں نے خود سیدھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اس سینے پر گولی چلا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں۔ لیکن حکومت جو بھی کر رہی ہے، جو بھی پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کو تنگی سے بچانے کے لیے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حکومت کو انٹیل ملی تھی کہ انہوں نے پورا ارادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے ان کی پوری کوشش ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یہ اٹیک کریں، ان کو ماریں، ان خون اور انتشار کا کھیل کھیلیں۔ تو اس سے انہوں نے جو آج جس کانسٹیبل کو انہوں نے شہید کیا ہے، اس سے ان کے ارادے پوری طرح قوم کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جب یہ حکومت سے نکالے گئے، جب کرسی ان سے چھن گئی، تو ان کو آبویسلی بہت برا صدمہ پہنچا، دھچکا پہنچا، اور انہوں نے پھر وہ ایک سازش کا جو ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ کرنا شروع کیا، جو کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر وہ بھی جب پٹ گئی تو کہا کہ میرا قتل ہونے والا ہے، میرے پہ قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب وہ سب ڈرامے بازیاں فیل ہو گئیں، جب عوام کے سامنے حق اور سچ آ گیا، تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے، تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا ملک۔ یہ ملک بالکل سری لنکا نہیں بنے گا، اس ملک کو سری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج بچہ شہید ہوا ہے، قوم کا بیٹا، کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے، اس میں اور مریم نواز میں، حمزہ شہباز میں، یا قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ باہر رہیں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے، اور یہاں قوم کے بچے، قوم کے بیٹے جو اپنی
زندگی انہوں نے وقف کر دی ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، وہ سینوں پر گولیاں کھائیں گے؟ اور اس لیے کہ ایک آدمی کی کرسی کی ہوس اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب تو گھر سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی جہاد ہو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر۔ بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں، قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر پڑوانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے، انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو۔ ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں اس حلف کا، تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ اتار کے آئیں پاکستان۔ وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سبز پاسپورٹ لیں۔ اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں، اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ۔ ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں، بلکہ سامنے کھڑے ہوں۔ میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے، جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو، تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، آگے فرنٹ لائن میں خود ہوتی تھی۔ میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا، میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مارو پتھر، میں کھڑی ہوں یہاں پر، کھولو نیب کا دروازہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں کو مارو، میں پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوں۔ اور پھر تمہارے بچے لندن میں ٹھنڈی فضاؤں میں اور قوم کے بچے یہاں لو کے تھپیڑے کھانے کے لیے کیوں؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ بھئی اتنی آزادی کی تحریک ہے تو لاؤ نا اپنے بچوں کو، وہ بھی اپنے ملک کے لیے کریں اگر پاکستان کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں تو۔ یہ ورنہ تمہارے آزادی کے بھاشن کو ہم نہیں مانتے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو کل میں دیکھ رہی تھی CNN کی بیٹی اینڈرسن کو انہوں نے جب انٹرویو دیا تو CNN جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی۔ اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو CNN کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی، اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا۔ سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے، اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بیوی بلی بن ہوا ہے، اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بیوی بلی بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ مانیں، آپ CNN کو کل، CNN نہیں صرف امریکہ نہیں، آپ کو کسی ملک نے منہ نہیں لگایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو ایک بلی کی نہیں ہے۔ آپ نے تو جب جو فارن پالیسی کا آپ نے جو شرازہ بکھیرا پاکستان کی، ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے، بطور پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے۔ تو آپ نے تو اپنی بے وقوفیوں سے، اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا۔ کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں, جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کے اس ایندھن کا حصہ بنے. اور کون سی آزادی بھائی؟ کیا آپ نے کرسی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے, یا آپ نے فرا گوگی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے؟ قوم کو بتایا جائے نا کون سی آزادی. اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے. ای سی پی کا چیئرمین آپ نے خود لگایا, اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے ارریفیوٹیبل ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی, آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی. اور ابھی جب ای سی پی کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا, اس دن ای سی پی کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے. اور آج پھر ای سی پی کو کہا کہ ای سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں, اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی, مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا, قانون توڑا, اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا, اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا, 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا, تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف, تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں, ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں, میڈیا کو مت دیکھیں, اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا, ہونے کی اجازت نہیں دیتا, اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں, ای سی پی اچھا ہے, ای سی پی برا ہے, عدالتیں اچھی ہیں, عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے اسٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی. اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال. امیجن, اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی, تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے, وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے, وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں, اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے. ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے. تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا, یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے. اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں, تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرا گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ, کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی, عاصم نوید گجر صاحب, احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں. ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر. حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر, الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے.
اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہے. پنجاب کیا مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا, پھر فراگوگی کے ذریعے لوٹا, اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا. پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے, پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے, کھنڈر بنا دیا انہوں نے. سب سڑکیں ٹوٹ گئیں. اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی, میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی, ہر چیز وہاں پہ, ہر سہولت موجود تھی. اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں. تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالیں؟ پنجاب کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ان سے چھین کر, فراگوگی سے چھین کر, بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے, اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے, وہاں پر مال گاڑیاں نہ چلے. تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شہباز شریف ہے, آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ. اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ, تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے. اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, تمہارے فرمانوں کی مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. اب آئین, قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے. اور پھر کہتا ہے پرامن احتجاج, ذرا یہ چلائیں نا, ذرا کائنڈلی اس کو چلائیں. اور پرامن احتجاج کی ذرا اپنے کیمراز کائنڈلی ادھر کر دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, ہم یہ کر دیں گے, شری لنکا بن جائے گا. تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ اس گورنمنٹ کے اوپر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. کس طرح ہم آپ کو ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنے دیں؟ کس طرح ہم آپ کو پاکستان کا نقصان کرنے دیں؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. اگر میں ان جو سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا پہ دی گئی ہیں, یہ میری کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں, اگر میں ان کو پیچھے بھی رکھ دوں تو پچھلے دھرنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے, ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جتھے لے کر آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے, آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے, آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا, آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی. اس کے بعد پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ آپ کے غنڈوں نے, آپ کے بدماشوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان کے پولیس والوں پر, سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں پر آپ نے ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی, جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے, اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے تو آپ آج کہیں کہ ہم پرامن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی. آج جو قتل ہوا ہے, شہادت ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور یہی وہ پورے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہاں, میٹریکولیشن کے امتحانات ہونے والے ہیں, او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے بچے لندن میں بیٹھ کے اسکول بھی جاتے رہیں, کالج بھی جاتے رہیں, یونیورسٹیز بھی جاتے رہیں, ان کو کوئی کچھ نہ کہے, اور یہاں ماؤں کے بیٹے, میں خود ایک ماں ہوں, ان کے بچے جو سالہ سال سے تیاری کر رہے ہیں, کوئی میٹرک میں, کوئی او لیولز میں, کوئی اے لیولز میں, ان کے امتحانات میں خلل آ جائے. 2 دن کے لیے راولپنڈی کے اسکولز بند کرنے پڑ گئے. اس کا الزام کس پر ہے؟ عمران خان پر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بچے. تم آؤ, تمہیں اب ہم سے تمہارا کوئی بھی, تم اعلان کر کے پھنس گئے,
اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو, غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو. آؤ, میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے, اس کو آنے دیں, اس کو بیٹھنے دیں, آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے, کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں, پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا, چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا اور اس کا نقصان پاکستان کو, وہ انڈیا چلا گیا, پاکستان نہیں آ سکا. اب جب اس کی ہوئی مہنگائی, اس کی ہوئی بربادی, اس نے اس کی نالائکی, نااہلی اور غفلت سے, کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے, پاکستان کا جو حالات میں, جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا, اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟ جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی, جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا, جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے, جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے, آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں, پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی, نئے کارخانے لگا گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کیا اتنی جلدی کارخانے لگا گئے, 0 لوڈ شیڈنگ. آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھی. تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا. اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا, یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا. عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے, اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا. اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی, میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں, کیونکہ وہ اکیلا قوم کی, پاکستان کی 22 کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے. اسی کا نام لینا پڑے گا. اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تو پاکستان کی خواتین پہ اٹیک کیا تم نے, تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں, ان کو بھی تم اسی نظر سے دیکھتے ہو. کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے؟ 17 سال ہو یا 70 سال عمر ہو جائے, انسان کی خصلت نہیں بدلتی. اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا. کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آ کے لوگ کھڑے کیے ہیں کہ اپنے گھر میں جو, یا اپنے ارد گرد جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں, ان کو اس نظر سے دیکھا کرو. کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اور بات کرتے ہو امر بالمعروف کی, ریاست مدینہ کی. شرم آنی چاہیے تمہیں. مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا, اللہ کا شکر ہے, اس کا باپ ہے پیچھے, پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ. وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, بسز میں سفر کرتی ہیں, جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں, رکشوں میں سفر کرتی ہیں, وہ بھی اسی مینٹالٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی مینٹالٹی کہتے ہیں. تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا. مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے, مریم نواز تو میں منہ توڑ جواب دے سکتی ہے, لیکن وہ بچیاں, وہ خواتین جو تمہارے جیسوں کے شر سے نہیں بچی, ان کو کیا میسج دے رہے ہو تم؟ اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ. اور بات کرتے ہو آزادی کی, بھاشن دیتے ہو آزادی کا. میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک, جب تک کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, وہ آزادی اس کے لیے صرف خواب ہی رہ جاتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے 105 سے, اس انسان نے ڈالر کو 190 پہ پہنچا دیا, اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی. جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا, وہ بات کرتا ہے آزادی کی. وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے. ڈالر تمہارا 190 پہ پہنچا کر 105 سے تم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو. $6 بلین کے عوض
اس عمران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ ہو اس کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پاکستان کے اداروں کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس، وہ کس طرح آزادی کی بات، اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. اور جس آزادی کی بات کرتے ہو، ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ اسی آزادی کے لیے، یا تمہارے بچے اس لیے نہیں آ سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دیا؟ سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا. جو اس مٹی کے لوگ ہیں، اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا، ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کا. آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جاگی ہے، اکانومی کو ڈبو کر، پاکستان کی معیشت کو 4 سال میں وینٹیلیٹر پر ڈال کر، آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تمہیں ترکیبیں آ رہی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کی، تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترکیبیں آ کر اکانومی کی ریوائیول، اکنامک ریوائیول کی ترکیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں، اور عمران خان کو جو ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک مہنگائی کی فکر پڑ گئی ہے. میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترکیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب آج جب IMF کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.